ہمارے نوجوان بھی نا عجیب عجیب طریقے کی باتیں کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پر سنتے ہیں اور وہی بات پھر دہرا کے لوگوں میں پھیلا کے اس طریقے سے مشہور کر دیتے ہیں کہ وہ پھر ٹرینڈ بن جاتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ 2026 میں دنیا ختم ہو جائے گی، 2026 میں دنیا کا نام و نشان مٹ جائے گا. وہ ایک کو پتا چلا، اس نے دوسرے کو بتا دیا، دوسرے کو پتا چلا، اس نے تیسرے کو بتا دیا. او بھائی 2026 میں دنیا ختم ہو جائے گی، یہ کیا بات ہے؟ ہم کو کوئی پتا ہے یا ہم نے دیکھا ہے کہ 2026 میں ہی دنیا ختم ہوگی؟ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بس کچھ نشانیاں باقی ہیں، پھر ان کے بعد دنیا ختم ہے. لیکن یہ کہنا کہ 2026 میں دنیا ختم ہو جائے گی، یہ بے وقوفی ہے، اس لیے کہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بس کچھ نشانیاں باقی ہیں، اور ان نشانیوں کے بعد پھر یہ دنیا اپنے اینڈ کی طرف ہے، پھر یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اور واقعی ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو میرے بھائیوں، عبادت میں مشغول ہو جاؤ. ایک بات یاد رکھ لو کہ سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم سکون حاصل کر لیں، اچھے بنگلے، اچھے محل بنا کے ان میں آرام کریں، ہمیں سکون ملے گا. ہم شراب پئیں، ہمیں سکون ملے گا؟ سکون نہیں ہے. سکون زندگی میں آپ کو کبھی مل ہی نہیں سکتا ہے. سکون کہاں ہے؟ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون اللہ کی عبادت میں ہے. اللہ کی عبادت میں آپ لگ جاؤ. قسم اللہ کی، جب اللہ کا ذکر کرنے لگو گے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ گے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی اور آپ کو سکون ہی سکون ملے گا. اگر آپ نمازوں میں نہیں آتے ہو، ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں کہ جو صرف عید بقرعید پڑھتے ہیں، بہت سے تو ایسے ہیں کہ عید بقرعید بھی نہیں پڑھتے. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی آئیے، آپ نماز میں آئیے کبھی. یار میں کہتا ہوں آپ آؤ تو صحیح، نماز میں آپ کا دل بھی لگے گا، پھر آپ دیکھو کہ آپ کے کام بھی بنتے چلے جائیں گے. آپ کبھی فجر کی نماز میں آؤ اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ مسجد سے باہر نکلو، پھر دیکھو کتنا سکون ہوتا ہے، کتنا سکون لگتا ہے. نماز پڑھتے ہوئے اتنا سکون آتا ہے، اتنا سکون آتا ہے کہ یقین جانو کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. تو آپ پھر کیوں نماز سے غافل ہیں؟ آپ پھر کیوں نماز سے دور بھاگتے ہیں؟ کیا آپ بھول گئے جہنم کی گھاٹیوں کو؟ کیا آپ بھول گئے جہنم کے عذاب کو؟ کیا آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ملا؟ کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ اگر نماز چھوڑتے ہو تو پھر اس کا کیا گناہ ہے؟ اگر آپ نماز نہیں جاتے ہو، آپ نے نماز چھوڑ دی ہے، تو پھر اس کا کیا گناہ ہے آپ کو نہیں پتا؟ جہنم کی کتنی وادیاں ہیں، جہنم کی کتنی گھاٹیاں ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو گالی بھی دے رہے ہو، آج معاشرے میں تو ہر بندہ زبان سے گالی دے دیتا ہے. آج تو علماء اکرام کے سامنے بھی انسان چوکتا نہیں ہے گالی دینے سے، اور گالی بک جاتا ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ سامنے کون سا شخص کھڑا ہے، کون انسان ہے، کس طریقے کی ہم بات کریں سامنے، بس جو منہ میں آتا ہے بول دیا. تبھی بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے، پہلے تولو پھر بولو. بات کو کہاں پر کیا بات کرنی ہے، کہاں پر کس طریقے سے بات کرنی ہے، یہ اپنے اندر ہنر پیدا کرو. آپ سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. ہمیں ابھی ٹائم اور وقت اور مہلت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. ایک بچہ اپنے استاذ کے پاس پڑھتا ہے، استاذ کے پاس پڑھتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، استاذ سزا دیتے ہیں. لیکن بہت بڑی بھی غلطی ہو جائے، اگر بچہ استاذ صاحب سے ایک بار کہہ دے کہ استاذ صاحب آج کے بعد کبھی نہیں ہوگی، آج معاف کر دو، تو استاذ صاحب کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے کہ چھوڑو یار، غلطی کی معافی مانگ رہا ہے. اور پھر بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد نہیں کریں گے، تو استاذ صاحب معاف کر دیتے ہیں. ارے یار وہ تو استاذ صاحب ہیں میرے بھائیوں، وہ استاذ صاحب ہیں جو بچے کو اس کی غلطی پر سزا دینے والے ہوتے ہیں. لیکن بچہ جب غلطی سے معافی طلب کرتا ہے تو استاذ صاحب معاف کر دیتے ہیں. لیکن وہ تو رب ہے کہ جو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. جب یار آپ اس کی بارگاہ میں آؤ گے نا اور آپ توبہ کرو گے، اے میرے پروردگار، اے مالک، اے اللہ، میری بہت غلطیاں ہیں، میں نے بہت جرم کیے، میں نے اس سے پہلے نمازوں میں دل نہیں لگایا،
میں نے اس سے پہلے نمازیں نہیں ادا کی، میں نے اس سے پہلے نیک عمل نہیں کیے، اے میرے پروردگار عالم اب تیری بارگاہ میں آیا ہوں، توفیق ہوئی ہے کہ تیری بارگاہ میں آؤں، سجدوں میں اپنے سر کو جھکا دوں اور تیری بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ اے میرے پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے، اے میرے پروردگار عالم میں نے بہت گناہ کیے پر اب تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میں کس بات سے تمہیں یقین دلاؤں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے۔ اے میرے بندے ادھر ادھر کہاں جاتا ہے؟ مت بھاگ ادھر ادھر، آ تو صحیح، میں توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں تیری توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ لیکن میرے بھائیو تم نے کہاں دل لگایا ہے؟ تم کس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کس دنیا کو حاصل کرنے پر لگے ہو؟ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں؟ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے، بھاگتے رہو گے، بھاگتے رہو گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ موت کا فرشتہ آپ کو دبوچ لے گا، آپ کی روح نکل جائے گی، آپ کہیں پڑے ہوگے، کبھی تو چلتے ہوئے، کسی کے ایکسیڈنٹ سے، کسی کی کہیں، کسی کی کہیں، کسی کے اس کے گھر، کسی کی بستر علالت پر پڑ کے، کسی کی طبیعت خراب ہوئی۔ ایک دور وہ بھی آئے گا، ایک ٹائم وہ بھی آئے گا کہ آپ بستر علالت پر پڑے ہوں گے، ایک ٹائم آ جائے گا موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ موت کے بہت قریب ہوں گے، رشتہ دار آتے ہوں گے، محلے والے آتے ہوں گے، آپ کے یار جنہیں آپ نے یار بنایا، اور وہ یار جنہوں نے آپ کو نمازوں سے دور کیا، جنہوں نے آپ کو روزوں سے دور کیا، ان کی یاری میں آپ پڑے رہے، آپ نے نمازیں ترک کی، آپ نے ایسے یار بنائے جنہوں نے آپ کے ساتھ رہ کے صرف دغا بازی کی ہے، آپ کو مسجدوں سے دور رکھا ہے، آپ کو نمازوں سے دور رکھا ہے، ان یاروں کے ساتھ آپ نے یاری کی ہے۔ میرے بھائی آپ نے اگر یاری کی تھی تو ایسے شخص کے ساتھ یاری کرتے، ایسے شخص کے ساتھ دوستی کرتے جو خود بھی نمازی ہوتا، جو خود بھی نماز کو جاتا اور آپ کو بھی نماز کے لیے لے جاتا، جو خود بھی نیک عمل کرتا، آپ کو بھی نیک عمل کرواتا۔ لیکن آپ نے تو یار ایسے بنائے، آپ نے تو ان کے ساتھ یاری کی کہ آپ نماز کے لیے جاتے بھی ہوتے ہو نا، وہ کہتے ہیں یار چلے جانا تھوڑی دیر میں پڑھنے کے لیے۔ بتائیں بھائی، اگر آپ نے ایسے یار بنائے ہیں تو سدھر جاؤ اور انہیں بھی سدھار دو، انہیں بھی بتا دو۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات بری لگ جائے کہ میں آپ کو اس طریقے سے بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، اور آخر میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وقت وہ بھی آئے گا کہ آپ کے یار، آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے گاؤں محلے بستی والے آئیں گے، آپ کو دیکھ دیکھ کر چلے جائیں گے، آپس میں بات کرنا شروع کر دیں گے، وہ دیکھیں فلاں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، بہت زیادہ سانس لینے میں بڑی دقت ہو رہی ہے۔ وہ تو کسی کو پہچان بھی نہیں رہے، وہ تو بس ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی نہیں پہچان رہے۔ ارے دوستوں کی بات چھوڑو، اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچان رہے، اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا وقت ختم ہونے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ وہ بھائی آج تمہیں پچھتاوا ہوتا ہوگا کہ کاش میں نے اللہ کی عبادت کر لی ہوتی، آج میرا آخری ٹائم چل رہا ہے، آج میں مرنے والا ہوں، کاش کہ میں نے اس دنیا کے چکر میں پڑ کے اپنی عبادتوں کو برباد نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے نیک عمل کر لیے ہوتے، کاش کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہوتا، کیونکہ آج وہ دن ہے کہ رب کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے، آج وہ دن ہے کہ ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، آج وہ دن ہے کہ منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے تو ان کے جواب ہم کیا دیں گے، آج وہ دن ہے، آج قبر کی پہلی رات ہے۔ میرے بھائیوں یقین جانو وہ بہت دردناک عذاب ہے، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں اور آپ کیسے مانیں گے، مجھے بتائیں تو صحیح۔ تو پھر آ جائیں نا، آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تو
ایک آنسو سے آپ کو معاف فرما دے گا، ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شیاطین کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ تو السلام علیکم دوستو، مولانا تحسین جیلانی کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔